مجھے کیا پتا تھا کہ پاکستان میں 50 برس گزارنے کے بعد مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا سوچ کر اس مبارک سرزمین پر قدم رکھا تھا، اور میرے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں ہوگا۔ میں اپنا بہت دھیان دوڑاتا ہوں تو بس اتنا ہی دھیان میں آتا ہے کہ مسافروں سے اٹاٹ بھری ایک ریل گاڑی ہے کہ آباد اور اجڑی بستیوں کے بیچ سے گزرتی دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اجالے ہیں، پھر اندھیرے ہیں، ایک اتھاہ ڈراؤنا اندھیرا، مسافر ٹھسا ٹھس مگر جیسے پتھر کے بنے ہوں۔ سانس تک کی آواز نہیں، گاڑی سے باہر نہ آدمی نہ آدمزاد، دور دور تک اندھیرے کا ڈیڑا، اور گاڑی کہاں جا کر رکے گی کچھ خبر نہیں، اور اگر رک گئی تو کبھی چلے گی بھی کچھ خبر نہیں۔ اب 50 برس کے گزرنے پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تو 2 وقتوں کے ملنے اور جدا ہونے کی گھڑی تھی۔ صبح و شام کے جھٹپٹے میں 2 وقت کیسے چشم زدن میں ملتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ پہر بدل گیا ہے۔ تاریخ کے اپنے صبح و شام ہوتے ہیں، اپنے ڈھلتے چڑھتے پہر۔ تو وہ تاریخ کا جھٹپٹا تھا، ہم پر ایک پہر جا رہا تھا، دوسرا پہر آ رہا تھا۔ جبھی تو میرٹھ سے لاہور تک کا مختصر سفر قیامت کا سفر بن گیا، جیسے گاڑی میں نہیں بیٹھے، تاریخ کے جہاز میں بیٹھے ہیں اور بے اختیار بیٹھے ہیں۔ گھر سے منہ اندھیرے نکلے تھے اور اب دوپہر ہونے لگی ہے۔ سہارنپور کا اسٹیشن گزر گیا ہے، یعنی یو پی کی سرحد سے نکل کر اب اس دیار سے گزر رہے ہیں جہاں کل تک بہت قیامت مچی ہوئی تھی۔ اب سناٹا ہے۔ جس کی قسمت میں نکلنا تھا وہ نکل گئے، جن کے لکھے میں کھیت ہونا تھا وہ کھیت ہو گئے۔ کچھ دور جلے پھٹ کے گھر نظر آ رہے ہیں، جہاں تہاں اجڑی بچڑی بستیاں ہیں، اور گاڑی ہے کہ ان سے بے نیاز دوڑی چلی جا رہی ہے۔ سہارنپور تک تو ہر اسٹیشن پر باقاعدہ رکتی تھی، پھر سیٹی بجتی، ہری جھنڈی دکھائی جاتی اور بھرے اسٹیشن سے دھیرے دھیرے کر کے نکلتی۔ پلیٹ فارم پر کھڑے بیٹھے مسافر پیچھے سرکتے جاتے، گاڑی آگے سرکتی جاتی، پھر بتدریج رفتار میں تیزی آتی۔ مگر اب سماں دوسرا ہے، کسی اسٹیشن پر نہیں رک رہی، بلکہ جب اسٹیشن آتا ہے تو اس کی رفتار مزید تیز ہو جاتی ہے۔ مگر لیجیے، رک گئی، اور کس شان سے رکی ہے کہ مسلح گارڈ ڈبوں کے آگے کھڑی پہرا دے رہی ہے۔ مجال ہے کہ پلیٹ فارم پر چلتے پھرتے لوگوں میں سے کوئی گاڑی کے قریب آ جائے۔ کرپان سے مسلح سکھ دور دور سے ہمیں گھورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ پلیٹ فارم پر کتنے بہت سے شرناتھی ڈیرا ڈالے پڑے ہیں، بیزاری سے ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ اے لو، شرناتھیوں سے لدی پندی ایک اسپیشل مخالف سمت سے چل کر ٹھیک ہماری اسپیشل کے متوازی کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہمارا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ کتنی ستم رسیدہ خون بھری نظریں ہماری نظروں سے دے چار ہوتی ہیں۔ مسافر اندر ٹھسا ٹھس، چھت پر جو مسافر لدے ہوئے ہیں وہ ان پر مستضاد۔ یا اللہ، گاڑی جب تیز چلتی ہوگی تو یہ کیسے خود کو سنبھالتے ہوں گے۔ مگر جب لوگ جانے لے کر بھاگتے ہیں تو کچھ نہیں دیکھتے۔ نکلنے کی کوئی بھی صورت ہو غنیمت نظر آتی ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت سہارا نظر آتا ہے۔ مگر ہماری گاڑی چلتی کیوں نہیں؟ گاڑی سرکے تو غضبناک نظروں کی زد سے نکلیں، مگر گاڑی تو جم کر کھڑی ہے، سرکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ خیر، دن تو جیسے تیسے گزر گیا، اب کالی رات ہے اور ہم ہیں کالی سے کالی۔ باہر بھی اندھیرا، اندر بھی اندھیرا، انجن کی روشنی بھی غائب ہے، اور اندھی گاڑی اندھیرے میں دوڑ رہی ہے، اور تاریک ڈبے میں مسافر یوں بیٹھے ہیں جیسے آدمزاد نہیں بھوت ہیں، اور اندھی گاڑی کیسے خوفناک انداز میں دوڑ رہی ہے، راہ میں آنے والے اسٹیشنوں کو مطلق خاطر میں نہیں لا رہی، اندھا دھند دوڑے چلی جا رہی ہے۔ ہم ایک بے حس نابینا انجن کے رحم و کرم پر ہیں، دل زور زور سے دھڑک رہے ہیں، 100 طرح کے وسوسوں نے گھیر رکھا ہے۔ اے لو، گاڑی رک گئی۔ یہ اچانک بیچ اندھیرے جنگل میں کیوں رکی ہے؟ دل اور زور زور سے دھڑکنے لگا، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ سانس لینے کی بھی آواز نہیں، اندر باہر گھپ اندھیرا۔ ہاں، بیچ بیچ میں سرچ لائٹ جھلک مارتی ہے، کچھ مسلح سپاہی نیچے اترے ہوئے ہیں، شاید انہوں نے خطرے کو سونگھا ہے۔
سرچ لائٹ روشنی کا احساس نہیں دلاتی، خطرے کی احساس میں شدت پیدا کر رہی ہے۔ میرے برابر ہلکی سی جنبش ہوتی ہے۔ برابر میں بیٹھے بھوت نے ماچس کی تیلی کو ڈبیا پر گھسا اور اچانک بھوتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کون ہے یہ؟ سگریٹ بجھاؤ، بجھاؤ سگریٹ۔ میرے برابر جو بھوت بیٹھا ہے جس نے سگریٹ سلگائی ہے وہ اصل میں سلیم احمد ہے۔ بھلے مانس کو کیسے وقت میں سگریٹ کی طلب ہوئی ہے۔ سگریٹ اسے بجھانی پڑتی ہے اور پھر پھریری لیتا ہے۔ یار اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ لطیفہ سناتا ہے۔ پوری ٹولی جسے وہ ساتھ لے کر میرٹھ سے نکلا تھا ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ غضبناک آنکھیں اندھیرے میں سلیم کو گھور رہی ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اندھیرے میں کوسیلی آواز۔ کس بات پہ؟ سلیم معصومیت سے پوچھتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت جس نے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اپنا سفید برقع اتار کر الگ کر دیا ہے، شفقت بھرے میں لہجے میں کہتی ہے، پوت یہ ہنسی ٹھٹے کا وقت نہیں ہے، اس وقت کلمہ پڑھنا چاہیے۔ کلمے میں ایمان ہو تو پڑھیں گے کلمہ۔ وہی غصیلی آواز۔ ڈبے کے برابر سے گارڈ کو گزرتے دیکھ کر ٹولی کا ایک نوجوان پھریری لیتا ہے۔ گارڈ صاحب حملے میں کتنی دیر ہے؟ گارڈ ٹھٹکتا ہے، پھر شٹ اپ کہہ کر آگے گزر جاتا ہے۔ ٹولی پھر ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ میں اس گارڈ کو جانتا ہوں، وہ جن سنگھیوں سے ملا ہوا ہے، جبھی تو میرے فقرے پہ اسے تتیے لگ گئے، جیسے وہ اپنی کھسیاہٹ کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ گاڑی میں حرکت آتی ہے، نہ سیٹی، نہ جھنڈی، نہ پہیوں کی گڑگڑاہٹ، جیسے بے سدھ بیر بہوٹے نے بالآخر اپنے پنجے کھول کر رینگنا شروع کر دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، بوڑھی عورت کی اطمینان بھری آواز۔ مگر گاڑی تھوڑی دیر چل کر پھر رک گئی۔ پھر دل دھڑ دھڑ کرنے لگے۔ حملہ ہونے والا ہے، کسی نے سرگوشی میں کہا۔ سلیم کو پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ٹولی نے پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ اے بیٹو خدا کا خوف کرو، بڑی بے بیچارگی سے بولی۔ یار تو چپ نہیں رہ سکتا، سکھ بعد میں حملہ کریں گے، پہلے یہ پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ گاڑی چل پڑی۔ الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اطمینان کا لمبا سانس، اطمینان کہ حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ مگر اطمینان کی پچھلی گھڑیوں کی طرح یہ اطمینان کی گھڑی بھی عارضی نکلی۔ جلدی ہی بےقلی شروع ہو گئی کہ گاڑی کی رفتار آخر تیز کیوں نہیں ہوتی، کیوں اس جنگل سے تیزی کے ساتھ نہیں گزر جاتی۔ بےقلی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گاڑی ہے کہ چل نہیں رہی، رینگ رہی ہے، اور کب سے رینگ رہی ہے، جیسے اسے رینگتے زمانہ گزر گیا ہو۔ عجیب سا احساس ہو رہا ہے کہ جیسے زمانہ پہلے اس سفر پر نکلے تھے، زمانہ گزر گیا اور ہم اسی طرح چلے جا رہے ہیں۔ منزل پہ کب پہنچیں گے؟ پہنچ بھی پائیں گے یا بیچ ہی میں کھیت ہو جائیں گے؟ اس راہ سے پہلے کتنی گاڑیاں کٹ چکی ہیں، کتنی گاڑیاں منزل پر اس رنگ سے پہنچی کہ نگ پورے، یعنی جتنے سوار ہوئے تھے اتنے ہی، مگر زندہ کوئی نہیں، لاشیں ہی لاشیں۔ یہ ہم ہیں یا زمانے قدیم کا کوئی قافلہ ہے کہ رینگتا ہوا چل رہا ہے اور جوکھوں بھری راہوں سے گزر رہا ہے۔ گاڑی سے باہر دن میں ایک اور منظر نظر آیا تھا۔ بیل گاڑیوں کی ایک لمبی قطار اپنے کاٹھ کباڑ کے ساتھ لدے ہوئے اپنی بستیوں سے اجڑ کر نکلے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ گاڑی تیز دوڑ رہی ہے، مگر بیل گاڑیوں کی قطار کی کوئی انت نہیں ہے۔ جب باہر جھانکو قطار اسی طرح بندھی ہوئی ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہم؟ کچھ پتہ نہیں۔ بے یقینی، وسوسے، طرح طرح کے شک۔ سلیم کا وہی موڈ ثابت کرنے پر تلا ہوا کہ وہ ڈرا ہوا نہیں ہے۔ جب واگا کے قریب آئے تو سہمے ہوئے لوگوں نے کس پھرتی سے جھرجھری لی، کس صورت سے بزدلی کو جھٹکا اور بہادر بن گیا۔ اندھیرے ڈبے میں تقریریں شروع ہو گئیں۔ میں نے سلیم کو ٹھوکا، اب وقت ہے تو بھی ایک تقریر ٹکا دے۔ میں چپ ہوں، اب دوسروں کے بولنے کا وقت ہے۔ مغل پورے کا اسٹیشن یعنی لاہور آ گیا۔ میری منزل مقصود تو یہی ہے۔ عسکری صاحب کا خاندان بھی اتر پڑا ہے، یعنی ان کے تینوں بہن بھائی، والدہ۔ سلیم کو اپنے گھر والوں اور اپنی ٹولی کے ساتھ کراچی جانا لگا۔ کراچی جانا ہے، آسمان اجلنے لگا ہے، صبح کا دھندلکا ہے اور پاکستان میں میری پہلی صبح۔